دنیا والا بھرا جل گئے جھولا کٹا شام میں بھی پیا اصغر پیر میں ہن الوداع گوریاں والا بھرا جل گئے جھولا کٹا شام میں بھی پیا اصغر پیر میں ہن الوداع دیوالت دا حال کیا راس نہیں کربلا شام میں دی پیا اصغر ویر وے ہن الوداع گوریاں والا بھرا جل گئے جھولا کٹا شام میں دی پیا اصغر ویر وے ہن إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين ونور السماوات والأرضين سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير اللهم صل على محمد وآل محمد سے گفتگو ہے اور آپ کی مجلس کوئی مجھے معین و مددگار ثابت نہیں ہو رہی ہے. صلوات کچھ ایسی پڑھیں کہ مجھے بھی حوصلہ ملے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان بائیمان، عشر اولیٰ کی یہ 7ویں رات ہے اور 7ویں مجلس ہے، اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان شناخت حق و باطل ہے. زمانے کی ضرورت، اہل زمانے کی ضرورت، خاص کر مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اکثر باطل حق ہی کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اسی کو حق سمجھ کر اپنا لیتے ہیں، اور صدیوں سے اپناتے آئے ہیں اس باطل کو کہ جو چہرے حق کا سہارا لے کر کسی حق کی اپنے اندر کوالٹی پیدا کر کے، رنگ پیدا کر کے آج تک دھوکہ دیتا آ رہا ہے. ہمیں حق و باطل کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ مجلسیں حسین کی اسی لیے ہیں کہ ان مجلسوں سے حق اور باطل میں واضح فرق نمودار ہو جائے، تاکہ جو حق کے طلبگار ہیں وہ صرف حق کی پیروی کریں اور باطل سے خود وہ بیزار ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، سرچشمہ حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، منبع حق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے وہ بھی حق ہے. اور اس کے بعد ہم نے فرق حق و باطل کے درمیان آپ کی خدمت میں بتائے 6 فرق اب تک ہم نے بتائے ہیں، 6 مجلسیں گزر گئی ہیں.
7ویں مجلس میں 7واں فرق بتانے جا رہے ہیں. صرف ریکال کرنے کے لیے، ذہنوں کو ایک دفعہ آمادہ کرنے کے لیے میں خلاصہ تیزی کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں. پوری توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے گی تو آج کی مجلس کا آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اور آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے آخری منزل تک. ہم نے بتایا تھا کہ پہلا فرق حق و باطل کا یہ ہے کہ حق امر وجودی ہے، اصالتاً اس کا وجود ہوتا ہے، جبکہ باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. دوسرا فرق یہ ہے کہ حق کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے. حق میں کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف چہرے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ حق مکمل حق نہیں ہے، باطل نے کہیں نہ کہیں حق کا سہارا لیا ہوا ہے. اس لیے کہ حق کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اسی لیے اہل حق بھی ہمیشہ ایک ہی موقف اختیار کرنے والے نظر آتے ہیں. آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی اہل حق آئے ہیں، اللہ کی جانب سے نمائندے آئے ہیں، سب کا پیغام بھی ایک ہے، سب کا انداز بھی ایک ہے، سب کا نظریہ بھی ایک ہے، سب کا عقیدہ بھی ایک ہے، سب کا دین بھی ایک ہے. اس لیے کہ وہ حق ہے. حق میں مختلف رنگ نہیں آ سکتے، جبکہ باطل ہمیشہ مختلف چہروں کے ساتھ، مختلف اشکال کے ساتھ، مختلف روپ میں، مختلف رنگ کے ساتھ نظر آتا ہے. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی بات مختلف ڈھنگ سے آ رہی ہو وہاں مکمل حق نہیں ہے، کہیں نہ کہیں باطل ہے کہ جو چہرے بدل بدل کے آ رہا ہے. تیسرا فرق ہم نے بتایا تھا کہ حق ہمیشہ اپنے وجود میں مستقل ہوتا ہے. حق کو کبھی باطل کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی حق باطل کا سہارا نہیں لیتا، جبکہ باطل ہمیشہ حق ہی کے سہارے پر اٹھتا ہے. حق کے ہی سہارے اور حق ہی کے بلبوتے پر سر اٹھاتا ہے کون؟ باطل. میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ چوتھا فرق حق و باطل میں یہ ہے کہ حق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بقا کی منزل عطا کی ہے. حق کو دبایا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، چھپایا بھی جا سکتا ہے، لیکن مٹایا ہرگز نہیں جا سکتا. میں نے اس پر مفصل گفتگو کی اور پوری مجلس اسی بات پر رہی. پانچواں فرق حق و باطل میں یہ ہے کہ حق، پوری توجہ سے، حق ہمیشہ غلبہ پانے والا ہوتا ہے، غالب آتا ہے. کبھی حق مغلوب نہیں ہوتا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہی ہمیشہ سربلند ہوتا ہے، اس پر کسی کو سربلندی حاصل نہیں ہوتی ہے. جبکہ باطل ہوتا ہی ہے زوال پذیر، ہوتا ہی ہے شکست پذیر، ہوتا ہی ہے رسوا ہونے کے لیے، ہے نا. تو چھٹا فرق کیا تھا کل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ کسی کو یاد ہے تو ذرا مجھے بھی بتا کر تسلی دے دے کہ میری ایسی گفتگو اکارت نہیں جا رہی ہے بلکہ آپ کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہو رہی ہے. کل ہی کی بات کر رہا ہوں. میں پہلی مجلس کی بات کرتا تو شاید کوئی کہتا کہ اتنے دن ہو گئے، اتنی راتیں ہو گئی ہیں، کچھ یاد نہیں رہا ہے. ہم ذرا کل ہی کی مجلس کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس حد تک اس کے لیے تیار ہے کہ آپ جانیں کہ کل ہم نے حق اور باطل میں کیا فرق پیش کیا تھا. اور پوری مجلس پڑھ ڈالی. اگر ابھی یاد نہ رہا تو پھر ہم کیا کریں کہ آج کی مجلس میں مجھے بھی لطف نہیں آئے گا. میں کہوں گا جی ڈرتا نہیں ہے. سبحان اللہ. واقعاً آپ کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے. حق کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے. خوف نام کی چیز حق میں موجود نہیں ہوتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ والے ہوتے ہیں یعنی حق والے ہوتے ہیں، نہ خوف ان پر طاری آتا ہے، نہ کبھی کسی چیز کو لے کے وہ پریشان بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی سپریم طاقت ان کے بیک میں ہوتی ہے، ان کی پشت پناہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انہیں گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لال مسجد سے برقع پہن کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی غار میں ڈر کے چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کل ہم نے پوری ایک مجلس اسی بات پر پڑھی تھی نا کہ حق ہمیشہ ڈٹ جاتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. وہ کبھی دشمن کو پیٹ بھی نہیں دکھاتا. آپ نے دیکھا کہ اگر حق کسی جسم کی شکل میں، کسی ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوا ہے تو اس انسان کا نام کہ جسے ہم حق کہیں یا علی کہیں، علی کہیں یا حق کہیں،
آج ہم 7واں فرق بتانے جا رہے ہیں. تیار ہو گیا نا ذہن؟ آمادہ ہو گیا نا؟ کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے نا کہ کوئی اب اس وقت حق والا پریشان نہ ہو. آج 7واں فرق بھی جان لے. اب فرقوں کو جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ایک اور منزل آتی ہے, اس منزل کی طرف ہمیں جانا ہے. پھر ہم ہر ایک میں سے جو بھی ہے اپنے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ واقعاً وہ حق کے ساتھ ہے یا کہیں نہ کہیں وہ باطل کا بھی ساتھ دیتا رہتا ہے. ہر ایک کو اپنے بارے میں زیادہ معلوم ہے, اس لیے میں یہ جو فرق واضح کر رہا ہوں, فرق واضح کرنے کے بعد پہچان بتاؤں گا, علامتیں بتاؤں گا, نشانیاں بتاؤں گا, حق کی بھی اور باطل کی بھی. تو جب نشانیاں آپ کو معلوم ہو جائے گی تو ہر کوئی اپنے اندر دیکھے کہ کون سی نشانی ہے. حق کی نشانی ہے شکر خدا کرے, سجدہ کرے, ماں کے حق میں دعا دے اور اپنے والدین کے حق میں دعا دے اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی ایسی علامت پائی گئی جسے باطل کی علامت کہی جاتی ہے, جسے باطل کی علامت کہا جاتا ہے, تو پھر اسے فوراً توبہ بھی کرنا ہے, پھر سے واپس آ جانا ہے. ابھی موقع ہے, ابھی سانسوں میں سانسیں چل رہی ہیں, ابھی زندگی ہے, دل دھڑک رہے ہیں, زندگی کا سفر جاری ہے, تو ابھی ممکن ہے کہ آپ پھر سے واپس حق کے راستے پر آ جائیں. جاتے حق پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اگر سمجھ جائے کوئی تو پھر اس کے اوپر ڈٹنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے, بڑا لطف بھی آتا ہے. اسے کیف کی منزل سے بھی گزرنے کا موقع ملتا ہے, وہ لطف اسے حاصل ہوتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے 7ویں فرق کی جانب توجہ ہے نا میری؟ اپنی اس طرح کا ڈھیلا آپ کہیں گے تو میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں. لیکن دونوں طرف سے ہم آپ کو بوسٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں بوسٹ کریں گے اور صحیح معنوں میں حق کو سمجھیں گے دونوں مل کر, ہے نا. 7واں فرق ہے, پوری توجہ سے سنیے, میری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی بھی سنیں, جتنے بھی اس وقت سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں دنیا بھر میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں, وہ بھی سنیں کہ 7واں فرق حق و باطل میں یہ ہے کہ حق اپنے طرفدار کو تنہا نہیں چھوڑتا, اسے اس کی آخری منزل یعنی نجات کی منزل تک لے جاتا ہے. حق کبھی بھی حق والے کو بے سہارا, لاوارث, لاچار, بے بس نہیں چھوڑتا, بلکہ جب ایک دفعہ کوئی طرفدار حق کا ہو جاتا ہے تو حق اسے اٹھاتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے تمام خطرات کو اسے دور کرتا ہے, اس کی مشکل کو آسان کرتا رہتا ہے, اس کی منزل کی راہ کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, کانٹے بچھے ہوئے کو بھی ہٹاتا ہے اور طرفدار حق کو اس کی منزل تک لے جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ نجات پائے اور فخر سے کہے کہ الحمدللہ ہم نے حق کا ساتھ دیا, حق نے ہمارا ساتھ دیا. آج یہ منزل کسی اور کو حاصل نہیں جو منزل حق والوں کو حاصل ہے. صلوات محمد و آل محمد. جبکہ اس کے مقابل میں باطل, جیسے ہی آپ نے باطل کا کام کیا فوراً باطل آپ کو تنہا چھوڑ کے نکل گئے. اب ڈھونڈتے رہ گئے کہ بھئی کہاں ہے وہ جس نے مجھے بہت اکسایا تھا, مجھے اس پر آمادہ کیا تھا, ورغلایا تھا, میں نے تو یہ کام کر دیا اس کا, اب وہ نظر نہیں آتا. جی ہاں بالکل نظر نہیں آتا ہے کہ نہیں. اب جو حق کا صحیح واضح مصداق اور مظہر جسے شیطان کہتے ہیں, شیطان کی کوالٹی ہے نا, خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو حق کا کہتا ہے کہ شیطان کے چکر میں نہیں پڑنا, لذتیں دکھاتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے, ہتھیلی میں جنت دکھاتا ہے, جیسے ہی تم نے اس کی بات مانی تھوک کر تمہیں چلا جاتا ہے. تم کہو گے کہ کہاں گیا وہ کہے گا کہ تم جیسے کا میرا کوئی تعلق ہی نہیں, تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. شیطان چھوڑ دے گا. اسی لیے شیطان سے بچو, بچو شیطان سے. انہو عدو مبین,
تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے کبھی تمہارے اوپر احسان کرنے کی جھوٹی بات بھی نہیں کہی. اس نے تو کھلم کھلا اللہ کی جلالت و عزت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا, کسی ایک کو بھی حق پر رہنے نہیں دوں گا, ٹکنے نہیں دوں گا, مگر تیرے وہ خاص بندے, البتہ میں بھی عاجز ہوں ان سے, میں بھی بے بس ہوں, میرا بھی بس نہیں چلتا ان پر. وہ کون ہے؟ وہ تیرے مخلص بندے ہیں. سبحان اللہ. میں ان کے تو کیا, ان کے چاہنے والوں کے دلوں سے بھی گزر نہیں سکتا ہوں, اتنی پابندی ہے, میں اتنا کمزور. لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان, اگر کوئی آ کر کہے نا کہ میں شیطان ہوں, میری بات سنو, تو کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو. میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کریں, پوری توجہ سے. کبھی بھی شیطان نے آ کے آپ کو کہا کہ نماز کیا پڑھتے ہو یار, سو جاؤ, ٹھنڈ ہو رہی ہے, لحاف میں گرم, آرام سے سوتے رہو, کسی شیطان نے آ کے کہا ہے؟ لیکن خیال ضرور آیا ہے. شیطان نہیں آیا, شیطان کا پیغام, میرے ساتھ چل رہے ہیں, پیغام ہے شیطان ضرور آیا کہ یار ابھی کیا جلدی ہے, سو جاؤ, پھر بعد میں قضا کر لینا, قضا پڑھ لینا. دیکھو جو پڑھنے والا اس کو ایسا کہتا ہے, پڑھنے والے کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو, اس میں کیا تمہیں ملے گا, نہیں, بلکہ پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ تم ضرور پڑھو, لیکن ابھی کیا ٹھنڈ ہے, کافی ٹائم ہے, لحاف اوڑھ کے سو جاؤ آرام سے, اٹھو پھر ٹائم ملے تو پڑھ لینا. اور اگر قضا بھی ہو گئی تو کون سی ایسی بات, خدا کریم ہے, یہ لوگ خدا کا بھی سہارا لے رہا ہے. میں نے کیا عرض کیا, باطل ہمیشہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک صاحب تھے, وہ شرابی پیتے تھے اور ہر کام کرتے تھے. جب بھی کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو خوف نہیں آتا, وہ کہتا بھئی اللہ کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, بڑا ہی مہربان ہے, غفور و رحیم ہے, وہ معاف مجھے نہیں کرے گا تو پھر کس کو کرے گا, میں گناہ نہیں کروں گا تو پھر کسے وہ معافی دے گا, میں گناہ کروں گا تو پھر وہ غفور ہوگا نا. یعنی اس کے غفور ہونے پر بھی ہم احسان کر رہے گناہ کر کے. ہم گناہ نہیں کریں گے تو وہ غفور کس کا ہوگا, ہم برائی نہیں کریں گے تو بخشے گا کسے وہ, اگر وہ بخشنے والا ہے تو کوئی گنہگار ہو تاکہ وہ بخشے. یہ ہوتی ہے لاجک باطل کی.